الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ 10 جمعۃ المبارک سے ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوا تھا، آج ہم پچھلے اسلامی ماہ کی نسبت سے سیدنا خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے آج ہماری پہلی نشست آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں حقائق اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہر صحابی کو میرے رب نے الگ الگ شان، الگ الگ مناقب، الگ الگ رفعت سے نوازا ہے۔ اگر ہم ایک صحابی کی شان اور عظمت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یوں چلتا ہے کہ یہ شان دوسرے صحابی میں نہیں ہے، اور دوسرے صحابی کی شان پہلے والے میں بھی نہیں ہے، اور پہلے والی تیسرے میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو الگ الگ ٹھاٹھ، الگ الگ شانوں سے میرے نبی نے نوازا ہے، اور اسی سرسری بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند صحابہ اکرام کی وہ شانیں جو ایک میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں۔ شان صحابہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے نا، شان صحابہ، لیکن ابھی میں بتاؤں گا شان صحابہ ہے کیا، اللہ نے قرآن میں ان کی عظمت کیسے بیان کی، حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم نے ان کی شان کو کیسے بیان کیا۔ تو اس اعتبار سے مختلف صحابہ کرام کی مختلف شانیں جو کسی ایک میں تھی دوسرے میں نہ تھی، وہ بیان کرنے کے لیے ایک روحانی لنگر کے اعتبار سے ایک ایک چاول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شروع کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے، کیونکہ 1.25 لاکھ صحابیوں میں، 1.25 لاکھ صحابہ میں میرے رب نے سارے صحابہ کا سردار، سب سے زیادہ شان جس صحابی کی نازل ہوئی اور سارے صحابہ میں افضل جسے قرار دیا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، جن کی شان کے حوالے سے قرآن کی 500 آیات نازل فرمائی۔
رب ذوالجلال نے، اور 800 سے زائد احادیث صحیحہ ان کی شان میں نازل ہوئی، جس میں میرے نبی نے ان کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ اب میں نے جو جملہ بتایا کہ بعض صحابہ کی وہ شانیں جو ایک میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں، اسی کو اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں تو میں نے قرآن مجید کی سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 40 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ صحابہ میں قرآن کی نص سے کسی کو صحابی نہیں کہا گیا، سارے صحابہ حدیث کی روح سے صحابی ہیں، حدیث میں انہیں صحابی کہا گیا، لیکن واحد قرآن میں 6666 آیات میں کسی اور صحابی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا۔ اگر کسی کو کہا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، جنہیں قرآن نے صحابی کا لقب عطا فرما دیا۔ تو یہ شان کسی اور صحابی کو نہ ملی، اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ شان عطا فرما دی۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار کے اندر جب ایک کا دوسرا، ایک کا ثانی کہہ رہا تھا، صحابی کو کہہ رہا تھا، اذ یقول، جب کہہ رہا تھا، اے میرے یار، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، لا تحزن ان اللہ معنا، اور تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ تو غار میں 2 تھے، ایک میرا نبی تھا جو تاجدار ختم النبوت ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، ایک سارے نبیوں کا سردار جو سارے نبیوں میں افضل ہے، اور دوسرا ابوبکر صدیق کی ذات تھی جسے قرآن نے ثانی قرار دیا، نبی کا ثانی۔ کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے، ایک سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور دوسرے سارے صحابہ میں سب سے افضل ذات ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ اب یہاں پر قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبی، حضور اپنے صحابی ابو بکر کو کہہ رہے تھے، اور قرآن نے یہ لفظ نقل کر دیے۔ تو قرآن نے کسی صحابی کو قرآن نے اس القاب سے نہیں پکارا، واحد ابو بکر صدیق کی ذات ہیں جنہیں قرآن نے صحابی قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور من انکر الآیت، قانون یہ ہے من انکر الآیت مطلقاً فقد کفرا، کہ جو بھی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عظمت صحابہ میں سیدنا ابو بکر وہ ذات ہیں کہ بعض لوگ ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا، قاضی نور اللہ شوسری نے مجالس المؤمنین کے اندر یہ کافرانہ عقیدہ لکھا کہ معاذ اللہ میرے نبی کے وصال کے بعد سوائے 3 صحابہ کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ بتانا چاہتا ہوں آج جمعے کے اس عظیم اجتماع میں کہ میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کے کافر ہونے کا فتویٰ صادر کرنے والوں سنو، 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر دو گے تو تمہارے کفر کا واضح اعلان قرآن کر دے گا کہ اس سے بڑا کافر کون ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج کے اس عظیم اجتماع میں ہم شان صحابہ کو بھی ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صحابہ کی شان کو ماننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے
دلوں کے اندر صحابہ و اہل بیت کا پیار موجود ہے. اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک صحابی کو بھی قرآن نے صحابی نہیں کہا. حدیث میں ہے، حدیث میں سارے صحابہ کو صحابہ کہا گیا. 1.25 لاکھ میں سے کم و بیش کے نام بھی آئے، ان کے فضائل بھی آئے، ان کے خزائل بھی آئے، ان کے مناقب بھی آئے، لیکن یہ شان میرے رب نے صدیق کو ہی تو عطا فرمائی ہے. یہ شان صدیق کو بھی تو عطا فرمائی ہے. واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں جسے قرآن صحابی کہے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد ثانی، میرے نبی کے بعد ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، واحد دوسرا جسے قرآن کہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہے. میرے نبی کے بعد میرے نبی کا افضل خلیفہ بلا فصل ابو بکر الصدیق ہے. تو اسی لیے اس سے اولیت سارے صحابہ میں فضیلت میرے رب نے صدیق کو عطا فرما دی. ثانی کہہ کے نبی کا ثانی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. 1.25 لاکھ صحابہ میں قرآن نے صحابی کا لقب واحد سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرما دیا. آگے چلیے، اب قرآن اور حدیث کو ملا کر ہم آگے بات کرتے ہیں. سیف اللہ، سیف عربی میں تلوار کو کہتے ہیں. کس کو؟ رضی صاحب ماشاء اللہ آ چکے ہیں. تلوار کو کہتے ہیں کس کو؟ تو سیف اللہ یہ لقب 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کو نہیں ملا. ہاں اگر ملا ہے تو خالد بن ولید کو عطا کر دیا گیا. اور یاد رکھیے ان کو سیف اللہ کا لقب میں نے اور آپ نے نہیں دیا، میرے نبی نے عطا فرمایا ہے. اور بخاری میں آیا ہے. کدھر آیا ہے؟ قرآن کے بعد بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4366 اٹھا کر دیکھیں. اسی طرح بخاری کے اندر دوسرے مقام پر 4265 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ وہ واحد خالد بن ولید صحابی ہیں. ایک تلوار نہیں، 2 تلواریں نہیں، 3 تلواریں نہیں، بلکہ ایک جنگ میں غزوہ تبوک میں 9 تلواریں توڑ ڈالی. کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں ایک ہی جنگ میں. یہ صحابی خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا، انہوں نے 9 تلواریں توڑ ڈالی. میرے رب نے مصطفیٰ کے ذریعے انہیں یہ شان عطا فرما دی. 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کو سیف اللہ کا لقب نہیں عطا کیا گیا، اللہ کی تلوار. لیکن واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ لقب میرے رب مصطفیٰ کریم نے، میرے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے خالد بن ولید کو عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح صحابی کا لفظ ابو بکر کو قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں صحابی کا لقب کس کو دیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. اور سیف اللہ کا لقب 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا، واحد خالد بن ولید کو عطا کیا گیا بخاری میں. اب پھر قرآن میں چلیے، سورہ احزاب، سورہ احزاب آیت نمبر 37 قرآن 22واں پارہ اٹھا کر دیکھیے. قرآن کہتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں، میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا. واحد یہ شان میرے رب نے حضرت زید کو عطا فرمائی ہے، اور قرآن نے اس کی گواہی عطا فرمائی ہے. اور قرآن نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل فرمائی ہے، اور رب نے بتایا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں
کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا. ہم نے قرآن میں اگر کسی کا نام لیا ہے تو وہ واحد زید بن حارثہ. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا، کسی صحابی کا، لیکن واحد یہ شان میرے اور تیرے نبی، میرے اور تیرے نبی سے پیار کرنے والے اس غلام زید بن حارثہ کو میرے رب نے عطا فرمائی. قرآن نے ان کا نام قرآن میں بیان فرما دیا ہے. تیسرے صحابی کی بات ہو گئی، ابو بکر صدیق. میں نے پہلے بتایا جو کسی ایک صحابی میں شان ہے وہ شان دوسرے میں نہیں ہے، اور جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں ہے. الگ الگ شانوں سے، الگ الگ ٹھاٹوں سے میرے نبی نے ہر پھول کو الگ خوشبو عطا فرمائی ہے. 3 صحابی ہو گئے. آگے چلیے، قرآن مجید کے بعد اب بخاری شریف کی حدیث نمبر 4209، 4209. خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل فتح کا اعلان اور فتح کا جھنڈا جس کو عطا فرمانا تھا، وہ کون سی عظمت والی شخصیت ہیں؟ آئیے ذرا سنیے. 1.25 لاکھ صحابہ میں خیبر جس کی ہاتھ پر فتح ہوا وہ ذات مولا کائنات کی ذات ہے. اور بخاری شریف حدیث نمبر 4209 نمبر ہے، جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا، اس کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. کل میں جھنڈا اسے دوں گا. یہ کئی صحابہ ہیں، لیکن واحد یہ شان میرے رب نے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی. جب صبح سویرا ہوئی تو کیا دیکھا؟ اللہ پاک نے مولا کائنات کے زوات، اور کئی صحابہ کرام موجود تھے، لیکن مولا کائنات کی واحد ذات تھی، ان کے ذریعے خیبر کو فتح فرمایا اور جھنڈا میرے نبی نے علی کو عطا فرما دیا. اور یہ لفظ کس کے لیے ارشاد فرمائے کہ میں اس کو دوں گا جھنڈا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ شان میرے رب نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی ہے. آگے چلیے، جس طرح اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ساری رات سارے صحابہ یہ تمنا کرتے رہے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ صبح خیبر کی فتح ہمارے ہاتھ سے فرما دے، یہ شان، یہ شرف ہمیں عطا فرما دے. ہر صحابی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا. اسی طرح ایک اور روایت اب دیکھیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3745 نمبر ہے، 3745 نمبر حدیث ہے. نجران کے لوگ آئے. کہاں سے؟ نجران کے لوگ میرے نبی کے پاس آئے، رات کا وقت تھا، اور میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا امین عطا کر دیں. کیا؟ ایسا امین، امانت دار عطا کر دیں کہ جو امین ہونے کا حق ادا کر دیں. نجران سے کچھ قبیلے والے، بخاری شریف 3745 نمبر، اور میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
آپ ہمیں ایسا امین عطا فرما دیں کہ جو امین ہونے کا بھی حق ادا کر دے، ایسا امین ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم ٹھہرو، میں صبح تمہیں ایسا امین عطا کر دوں گا، حق کا امین، کہ وہ امین حق امین ہونے کا حق ادا کر دے گا۔ ساری رات پھر معاملہ وہی ہوا جس طرح فتح خیبر والی رات سارے صحابہ تمنا کرتے رہے کہ صبح خیبر کی فتح اور جھنڈا مصطفیٰ ہمیں عطا فرما دے، اسی طرح ساری رات ہر بندہ اپنے لیے دعا کرتا رہا، ہر صحابی، کہ کاش یہ شرف امین والا حضور ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا سعد بن وقاص کدھر ہے؟ کون؟ سعد بن وقاص کہاں ہے؟ سعد بن وقاص اٹھے تو میرے نبی نے ان نجران کے لوگوں کو فرمایا یہ ہے امین جو امین ہونے کا حق ادا کر دے گا، ایسا تمہیں امین عطا کر رہا ہوں۔ تو واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ شان کسی اور صحابی کو نہیں ملی جو حضرت سعد بن وقاص کو میرے نبی کے وسیلے سے عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس حضرت ایک اور صحابی حضرت ملحان بن حرام، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو میرے رب ذوالجلال کے ذریعے سے ایسی شان عطا فرما دی گئی کہ ان کی جو شان ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب سنیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے زبیر بن حوام، ان کا ایک نام یہ لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر، اور بعض کتابوں کے اندر ملحان بن حرام لکھا ہوا ہے، لیکن جو متفق نام ہے ان کا وہ یہ ہے زبیر بن حوام، ہا کے ساتھ، یہ جو حلوے والا ہا ہے وہ والا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک جنگ میں ان کے مقابلے میں ایک کافر آیا۔ کون تھا؟ کافر ان صحابی رسول کے مقابلے میں ایک جنگ میں، ایک غزوے میں۔ تو کیا ہوا کہ اس نے پورے جسم کے اندر، پورے جسم کے اوپر لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کون سا لباس؟ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سر کے اوپر جس طرح ہیلمٹ نہیں ہوتا، اسی طرح اس نے سر کے اوپر بھی لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں صرف نظر آ رہی تھی۔ تو یہ صحابی حضرت زبیر بن حوام، اب میرے نبی خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ غزوہ ہے، کیا ہے؟ اور غزوہ ہوتا وہ ہے جس میں میرے نبی خود جلوہ گر ہو۔ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک غزوہ ہوتا ہے، یہ غزوہ تھا اور میرے نبی اس جنگ کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میرے نبی کے جانسار صحابہ میں زبیر بن حوام بھی تھے، تو حضرت زبیر بن حوام نے سب سے بڑا جنگجو، سب سے بڑا کافر، جس نے پورے جسم کے اوپر لوہے کا لباس اس نے ڈالا ہوا تھا اور اس میں ملحوظ تھا، اب ذرا تصور کریں، تو حضرت زبیر بن حوام نے نشانہ لگا کر تیر کے ساتھ اس کی آنکھ میں تیر مار کے اسے ہلاک کر دیا۔ جب اس کی آنکھ میں تیر لگا، وہ بندہ جو کافر تھا، سب سے بڑا جنگجو، جب وہ ہلاک ہوا تو میرے نبی اتنا خوش ہوئے، میرے نبی اتنا خوش ہوئے، اور اسی خوشی کے عالم میں میرے نبی نے اس زبیر سے وہ نیزہ کھینچ لیا اور اپنے پاس یادگار کے لیے رکھ لیا، اور ساری زندگی میرے نبی نے وہ بطور یادگار، بطور تبرک میں نہیں کہتا، کیونکہ بڑوں کی چیز چھوٹوں کے لیے تبرک ہوتی ہے اور چھوٹوں کی چیز بڑوں کے لیے یادگار ہوتا ہے۔ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، اگر حضور سے کوئی چیز کوئی صحابی لے وہ تبرک اور برکت کے لیے ہوتی ہے، اور حضور اگر کسی چھوٹے صحابی سے، اپنے غلام سے کوئی چیز لے تو وہ بطور یادگار ہوا کرتی ہے۔ تو بطور یادگار میرے نبی نے وہ نیزہ لے لیا اور اتنے خوش ہوئے زبیر کے ساتھ، اور پھر میرے نبی کے پاس وہ
نیزہ رہا، اس کے بعد ابو بکر کے پاس آیا، پھر عمر کے پاس آیا، پھر وہی نیزہ عثمان کے پاس، پھر چلتے چلتے علی المرتضیٰ تک پہنچا۔ تو واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ شان زبیر بن عوام کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں عطا فرما دی گئی۔ اس میرے والی شان یہ میرے رب نے صرف مصطفیٰ کے وسیلے سے زبیر بن عوام کو عطا فرما دی۔ اب آگے چلیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کو اس طرح کی شان عطا فرمائی۔ اب ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حرام، لفظ حرام ہے، کیا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت سن لیں لفظ حرام کی۔ ایک ہم لفظ جو بولتے ہیں حرام کا، اس سے مراد ہے حرام حلال، اس کے متضاد لفظ ہوتا ہے حرام اور حلال، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نجائز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ ہے، نام ان کا ہے حرام۔ کیا نام ہے؟ اس حرام کے کئی مینز ہیں، کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے عزت والا۔ کیا معنی ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ مسجد الحرام، مسجد الحرام، کعبۃ اللہ کے اندر جو مسجد ہے نا اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اب ذہن میں خیال آیا مسجد الحرام، حرام تو میرے انسلٹ ہے، تو مسجد حرام، حرام والی مسجد، تو اس کا معنی ہوگا عزت والی مسجد۔ اور ایک حرام کا معنی ہے ناجائز۔ کیا معنی ہے؟ تو اگر ہم کسی کے لیے لفظ استعمال کریں ولد الحرام، ولد الحرام، حرام کے بچے، تو ہماری امت میں بولی جاتی ہے، تو اس میں تو یہ لفظ اس کے لیے گالی ہے۔ لیکن جب عربی کے اندر یہ لفظ بولا جائے گا ولد الحرام، تو اس کا معنی بنے گا عزت والے باپ کے بیٹے، عزت والے باپ کے بیٹے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھاتا چلوں ان کا نام بھی تھا حرام بن ملحان، یہ صحابی رسول ہیں۔ تو اب یہاں پر ان کے بارے میں آتا ہے، حدیث نمبر بخاری شریف کے اندر 4092 ہے۔ کیا؟ 4092۔ ایک جنگ تھی بیر معونہ، یہ بھی جنگ میں لڑائی کر رہے تھے صحابہ میں سے، صحابہ کرام جو میرے نبی کے جان نثار تھے ان کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو لڑتے لڑتے اچانک یہ شہید ہو گئے۔ کیا ہوا؟ جو ہی یہ شہید ہوئے تو ان کے سر میں اتنی سخت چوٹ لگی کہ خون بہنے لگا، تو انہوں نے اپنے چلو میں سارا خون بھرا اور بھر کر اپنے سر پر ڈالا، سر پر ڈالا۔ واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد یہ صحابی حرام بن ملحان ہیں، ان کی زبان سے پہلی مرتبہ جنگ کے دوران یہ نعرہ جاری ہوا فزت برب الکعبہ۔ کیا نعرہ جاری ہوا؟ فزت برب الکعبہ، اللہ کی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا نعرہ جاری ہوا؟ رب کعبہ کی قسم، رب نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ تو واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں حرام بن ملحان، جس کو میں نے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی صحابی کی زبان سے وقت شہادت کے لفظ نہ نکلے سوائے حضرت حرام بن ملحان کے۔ یہ شان فقط میرے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے ان کو عطا فرما دی گئی۔ اسی طرح اب وقت قریب ہے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کے الگ الگ شانیں ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ ایک ہی حدیث میں کئی صحابہ کی شانیں میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے وہ کیا ہے، ذرا سنیے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3791 ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 154 ہے۔ 2 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب سنو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان ارحم امتی بامتی ابو بکر، بے شک میری امت پر سب سے بڑا رحم دل ابو بکر ہے۔ یعنی پوری امت میں سب سے بڑا رحم دل امت کے ساتھ
امت کے ساتھ جس کا تعلق رحمیت ہے، تعلق رحمیت ہے، اور رحم ہونے کی جو علامت میرے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے، فرمایا میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہے، وَأَشَدُّ فِي امر اللہ عمر، اور اللہ کے احکام میں سخت سے زیادہ شدت کرنے والا عمر ہے، وَأَصْدَقُ الْحَيَاءُ الْعَثْمَانُ، اور میری امت میں سب سے بڑا حیا کرنے والا عثمان ہے۔ اور آگے علی المرتضیٰ کا نام، مولا کائنات کا نام اسی ترمذی کے اندر نہیں موجود، لیکن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 154 میں نے یہ اٹھا کر میں نے شامل کر دیا، دوسری حدیث کے اندر حضرت مولا کائنات کا نام بھی لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا چوتھا وَأَقْدَاهُمْ عَلِيٌّ، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جسٹس، سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ یہ الگ الگ شانیں ہر صحابی کو چاروں خلفاء کی بیان کی، اور آگے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَأَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، سب سے بڑا کتاب کا جاننے والا ابی بن کعب ہے، وَعَالِمٌ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور سب سے بڑا حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے، وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور سب سے بڑا فرائض کا جاننے والا زید بن ثابت ہے، وَأَمِينُ حَامِلُ أُمَّتِي عُبَیدہ بن جراح، اور میری امت کا سب سے بڑا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ اب اس حدیث میں جو ترمذی کے شریف کے اندر حدیث نمبر 3791 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 154، دو مقام سے میں نے حدیث کا حوالہ پیش کیا، اس حدیث میں کئی صحابہ کی الگ الگ شانیں جو ایک میں تھی دوسرے میں نہیں تھی، وہ میرے نبی نے الگ الگ شانوں سے سارے صحابہ کو نواز عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کی شانیں اگر اسی طریقے سے بیان کی جائیں تو کئی صحابہ ہیں جن کو رب نے الگ الگ شانوں سے نوازا ہے۔ اب حضرات محترم، وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لیکن میں ایک ماٹو بیان کر کے انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک ہم ابتدا کریں گے سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے۔ آج ہم نے بات کرنی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کو میرے رب نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں ہر ایک کو 360 خصلتیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ ہر ایک کو ایک عطا کی گئی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت ابو بکر سامنے کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا کسی ایک بندے کے اندر یہ ساری کی ساری شانیں، ساری خصلتیں، 360 شانیں کسی ایک کے اندر موجود ہیں یا کہ نہیں؟ کوسچن کیا تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں بتاتا ہوں، سارے لوگوں میں ایک ایک ہر بندے کے اندر موجود ہے، لیکن جو 360 کی 60 خصلتیں ہیں وہ ساری تیرے اندر موجود ہیں۔ کس کے اندر موجود ہیں؟ تیرے اندر موجود ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ ان کی شان میں 500 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنی؟ اور 800 سے زائد فرامین مصطفیٰ ان کی عظمت کی شان کا پریرا بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرے رب نے یہ شان عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ دوسری نشست پر شان صدیقیت آپ احباب کے سامنے آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ آخر میں یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس بسلسلہ اصال ثواب محترم صوفی عبدالغفور عباسی رضوی مرحوم صاحب، یہ جو کونے میں مسجد آ رہی ہے موڑ کے نیچے نا، لالائی والی مسجد جو آ رہی ہے، تو اس میں جو ہے نا اتوار والے دن عظیم الشان بسلسلہ اصال ثواب محترم ساجد صاحب عباسی، ان کے والد گرامی صداقت محمود عباسی صاحب، ان کے والد گرامی کا
بہت بڑا پروگرام یہ کر رہے ہیں، جس میں میرا خصوصی خطاب ہوگا اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں گے۔ تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ اس اتوار والے دن صبح 10 تا 1 بجے تک یہ بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے عظیم الشان، اس میں تمام احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔